اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین عزیز، ناظرین، مومنین مومنات، ایک انتہائی قیمتی، مؤثر ترین، مجرب ترین عمل جسے ہمارے جید علماء میں سے ایک عظیم شخصیت نے انجام دیا اور اسے ایک عظیم پایہ کی شخصیت نے یہ عمل بتایا کہ ایک بار امام خمینی مولا امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اس وقت ان کی عمر 30 سال سے 40 برس کی تھی۔ اس وقت کے مرجع عالی قدر اور مشہور و معروف آیت اللہ العظمی حاج حسن علی ناخود کی اصفہانی بھی زیارت کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے۔ حرم امام رضا علیہ السلام کے ایک صحن مبارک میں جناب امام خمینی کی ان سے ملاقات ہوئی، تو اس وقت امام خمینی نے ان سے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اب وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، میں ابھی کچھ اعمال کرنے میں مشغول ہوں، آپ حر عاملی میں انتظار فرمائیں، میں خود ہی آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ سامعین عزیز، سنتے جائیں اور اس پر ایک بہترین وظیفہ ملے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ دیر بعد جب وہ تشریف لائے تو امام خمینی نے مولا امام رضا علیہ السلام کے گنبد مبارک کی طرف اشارہ کیا، علوم کیمیائی میں سے کچھ علم مجھے عنایت فرمائیں۔ تو اس وقت جواب ملا کہ میں آپ کو ایسا علم دے سکتا ہوں کہ آپ پہاڑوں کو بھی ہاتھ لگائیں، یعنی تو وہ بھی سونے کے بن جائیں گے، لیکن آپ کو ایک قول دینا ہوگا، اور وہ قول یہ ہے کہ اس کا مصرف ادھر ہو جہاں اس کا حق ہو۔ تو یہ سن کر امام خمینی سوچا کہ اگر میں ایک اچھی جگہ استعمال کو سوچوں اور اس سے بھی بہتر استعمال کہیں اور ہو تو حق ادا نہیں ہو سکے گا۔ تو اس وقت کیونکہ امام خمینی جوانی سے ہی بہت ہی سچے تھے اور بڑھاپے تک ان کی جو سچائی کی ایک داستان ہے وہ ہر شخص کو معلوم ہے، تو لہٰذا انہوں نے ایک مرتبہ سر نیچے کیا، پھر سر اٹھایا اور فرمایا، امام خمینی نے، میں ایسا قول نہیں دے سکتا۔ تو سامعین، اس وقت آیت اللہ ناخود کی نے یہ سن کر فرمایا کہ اب میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ جو اس سے بہت بہتر، اور وہ یہ ہے، کیا عمل وہ بتا رہے ہیں کہ اگر مومن ہر واجب نماز کے بعد درج ذیل عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو اس کو ایسے مقامات سے رزق ملے گا جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پہلا عمل آیت الکرسی کو ایک بار پڑھنا، دوسرا تسبیح بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ایک بار پڑھنا، تیسرا محمد وآل محمد علیہ السلام کی ذوات مقدسہ پر 3 مرتبہ صلوات پڑھنا، چوتھا سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد کو 3 مرتبہ پڑھنا، پانچواں عمل یہ ہے کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ 3 مرتبہ پڑھنا، چھٹا اور آخری عمل یہ ہے کہ 3 بار پارہ نمبر 28 سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 کے آخری حصے سے لے کر آیت 3 کے اختتام تک یہ 1 مرتبہ پڑھنا، وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ 6 اعمال ہیں